اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تعلیمات مصطفیٰ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع الاول کے سلسلے کا خصوصی پروگرام تعلیمات مصطفیٰ۔ جناب، وعدے کی پاسداری کرنا ایک سچے مسلمان کی نشانی ہوتا ہے، اور وعدہ خلافی اور وعدہ شکنی، عہد شکنی کرنا یقیناً اللہ رب العزت بھی اسے ناپسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وعدہ پاسداری وعدے کی، اور اللہ رب العزت بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ یقیناً ہمارے دلوں میں وعدے کی پاسداری کا جب ہم کبھی عہد کرتے ہیں تو ہمارے دل مضبوطی سے اس بات پہ ڈٹے رہنے چاہیے کہ ہمیں وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے۔ منافق کے ایک جو نشانیاں بتائی ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وعدہ شکنی، عہد شکنی ایک اخلاقی بیماری تصور کی جاتی تھی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس کی وعدہ جو خلافی کرنا تھا اس کا بلکہ ایک جرم کی حیثیت رکھتی تھی یہ۔ تو آج کے دور میں ہم دیکھیں تو یقیناً ہمیں اس اعتبار سے بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی وعدہ کریں، جب عہد کریں تو اسے پورا کریں۔ آئیے آج انشاءاللہ تعالی ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، تعلیمات مصطفیٰ میں آج ہم سیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں ایفائے عہد کے حوالے سے، یعنی آج کا ہمارا موضوع ہے ایفائے عہد۔ اور اس اعتبار سے اس تناظر میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مہمان شخصیت، دو مہمان شخصیات ہمارے اس پروگرام میں ہوا کرتی ہیں۔ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے جو اسکالر ہمارے درمیان موجود ہیں، پہلی نشست پر تشریف فرما ہیں، ایک منفرد انداز ہے ماشاءاللہ، زبان و بیان کی بڑی چاشنی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ جہان شاہ صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو اس ماہ مبارک کی بھی، اور بہت شکریہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بہت نام اپنا جمے ہوئے انداز سے اپنی پڑھت کے حساب سے بنایا ہے، ثنا خوان رسول ہیں شمسہ خرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور شمسہ، آپ کو بھی ماہ ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور حمدیہ کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، جانے والا ہر ایک لمحہ دیتا ہے پیغام، جانے والا ہر ایک لمحہ دیتا ہے پیغام، ہر شے فانی اس دنیا کی، ہر شے فانی اس دنیا کی، باقی تیرا نام مولا، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، تو خالق ہے مالک مولا، تو رحمان و رحیم، تو خالق ہے مالک مولا، تو رحمان و رحیم، ساری صفات میں واحد و غالب، ساری صفات میں واحد و غالب،
قدیم مولا اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیے. جہان شاہ صاحبہ، آج کا بہت پیارا موضوع ایفائے عہد کے حوالے سے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیا فرمائیں گی ایفائے عہد کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین والتابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، دیکھنے والوں کو، یہاں پر موجود لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایفاء عہد کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ لغت میں اس کے معانی کیا ہیں. تھوڑی سی کنفیوژن ہے اس کے حوالے سے جو میں سب سے پہلے کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ اس کے دو الفاظ ہیں جس میں بہت زیادہ بیسک کنفیوژن ہو جاتی ہے بولنے والوں کو اور سمجھنے والوں کو بھی. وہ یہ ہے، وعد ایک لفظ ہے اور عہد ایک لفظ ہے. اب وعد کیا چیز ہے؟ وعد یعنی وعدہ کرنا. وعد ایک چیز ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے یا کسی اور سے کوئی بات کا وعدہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی شروط نہیں ہے کسی بھی قسم کی. اگر وہ اس کو پورا کر دیتا ہے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مستحب ہے، اس کا حکم مستحب ہے. لیکن اگر نہیں کرتا تو کوئی عقاب نہیں ہے. لیکن عتاب جو ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے لوگوں کی ناراضگی ہوگی، اللہ کی ناراضگی ہوگی، وہ تو ملے گی، لیکن کوئی اسپیسیفک کوئی عقاب نہیں ہے اس کے اوپر. اب جو عہد آ رہا ہے، عہد کا یہ ہے، اس کا حکم واجب ہے. یہ وہ چیز ہے جو شروط کے ساتھ ہوتی ہیں، جس میں انسان کسی سے وعدہ کرتا ہے، کسی سے عہد کرتا ہے، لیکن بشروط ہی، شرائط کے ساتھ کرتا ہے. اور پھر اس کو اگر وہ پورا نہیں کرتا ہے تو اس پر عقاب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ناراضگی کا اور عقاب جو گناہ ہے اس کے اوپر ملے گا. اور اس کا جو حکم ہے وہ واجب ہے کہ آپ نے اگر کسی سے عہد کر لیا ہے تو وہ آپ کو پورا کرنا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ عہد کا جو ہے وہ وفا کرو کیونکہ تم اس کے مسئول ہو. اور مسئول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کے لیے آپ سے سوال کیا جائے گا، یعنی کہ اس کا آپ سے پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ نے کیوں نہیں پورا کیا. اب اس میں عہد کے بھی دو انواع ہیں، دو اقسام ہیں. پہلی عہد کی جو قسم ہے وہ عہد جو آپ کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم کہ میں نے تم لوگوں سے اس چیز کا عہد نہیں لیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کے پیچھے نہیں جاؤ گے، اس کی باتیں نہیں سنو گے. سورہ یاسین کی یہ آیت ہے. اور اسی میں ایک اور چیز مقرون ہے، نذر. نظر کیا چیز ہے؟ اگر آپ نے کسی چیز کی منت مان لی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ یا اللہ اگر میری یہ چیز پوری ہو جاتی ہے تو پھر میں اس کے بدلے میں صدقہ کروں گا یا کھانا کھلاؤں گا کسی کو، یا کوئی بھی آپ نے ایک چیز اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لیا تو اس کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے. جیسے کہ قرآن حکیم میں فرمایا جا رہا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. ان اچھے لوگوں کی مثال دی گئی ہے. اس آیت حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کے اوپر یہ نازل کی گئی تھی کہ ان لوگوں نے ایک جو ہے وہ کسی چیز کے لیے ایک نظر کی تھی اور اس کو پورا کیا تھا. تو ان کے اوپر یہ چیز ہے کہ وہ ایسے اچھے لوگ ہیں جو اس چیز کو پورا کرتے ہیں. اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے جو آپ کسی لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، خرید و فروخت میں کر رہے ہیں یا نکاح کے اگر عہود ہو رہے ہیں تو اس کو آپ کس طریقے سے پورا کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. تو یہ بھی اسی چیز کی ایک قسم ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس پر بھی آپ سے جو ہے وہ سوال کیا جائے گا، پوچھ گچھ کی جائے گی. یعنی ایک وعدہ جو آپ نے اللہ سے کیا، اپنے رب سے کیا، اور ایک وہ عہد جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یا ایفائے عہد کی کچھ مثالیں اس دور کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. بہت ہی پیاری مثالیں موجود ہیں سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو اتنے کم وقت میں لے کر آنا، ظاہر ہے اتنی ساری مثالیں ہیں کہ اگر بیان کرنے لگیں تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا. تو کچھ مثالیں میں یہاں پر آپ کو بیان کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہی نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ وہ ایفائے عہد کرتے تھے، نہ کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ مشرکین کے ساتھ بھی، منافقین کے ساتھ بھی، کہ وہ لوگ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں. وہ کس طریقے سے اس کی مثال مل رہی ہے؟ جب ابو سفیان جو ہیں وہ ہرقل بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جب وہ بولتے ہیں کہ
کہ وہ تمہارے پاس خط بھیجیں گے لیکن تم ان کی تلبیت نہیں کرنا, تم ان کو جواب نہیں دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت اسلام کے لیے جگہ جگہ خطوط بھیج رہے تھے, یہ تب کی بات. تو ابو سفیان سے ہرقل جو ہے وہ پوچھتے ہیں ایغدر محمد, کیا محمد کبھی دغا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ ایک دم اپنے آپ میں جھینپ گئے اور وہ کہنے لگے لا, نہیں, بالکل بھی نہیں. تو پھر وہ جواب دیتے ہیں وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ, اور یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ سچے نبی ہیں, کیونکہ نبی جو ہیں وہ کبھی غدر نہیں کرتے ہیں. اب ایک بہت بڑا واقعہ صلح الحدیبیہ میں آتا ہے کہ ابو جندل بن سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مشرکین کے پاس قید میں تھے, اور جب ایک معاہدہ ہو گیا کہ اگر مشرکین میں سے کوئی مسلمانوں کے پاس جائے گا تو مسلمان جو ہیں وہ ان کو واپس بھیج دیں گے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اگر آتے ہیں. تو یہ ابو جندل رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنی باپ کی قید میں تھے, سہیل بن عمرو, جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے ان کے والد محترم. تو پھر جو ہے وہ آ گئے وہاں پر, وہ اس جگہ پر آ گئے جہاں پر یہ سارا اتفاقیہ ہو رہا تھا. تو پھر سہیل بن عمرو جو ہے وہی اتفاقیہ کر رہے تھے وہاں پر, اور وہ موجود تھے, اور انہوں نے دیکھا ان کے بیٹے آ رہے ہیں تو انہوں نے ان کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا اور ان کو یہ چیز کہی کہ تم مطلب میرے ساتھ واپس چلو. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا ہے جس کے لیے میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم اپنا وہ جو وعدہ بھی ہمارا ہوا ہے اس کو پورا کرو. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو واپس بھیج دیتے ہیں, اور یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے اور اس قوم کے بیچ میں ایک عہد ہوا ہے اور میں اس عہد کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا, توڑ نہیں سکتا ہوں. تو پھر وہ چلا کے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اورد الی المشرکین یفتونوننی فی دینی, کہ کیا میں مشرکین کی طرف سے واپس مجھے بھیجا جا رہا ہے اور وہ میرے دین میں فتنہ پیدا کریں گے. تو پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو طمأنینت دینے کے لیے, ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایک تسلی دینے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہے ان اللہ جاعل لک ولمن معک مخرجا وفرجا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم لوگوں کے لیے راستہ نکالیں گے, تھوڑا سا اور صبر کر لو. تو یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی مثال ہے, اس طریقے کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں. دنیاوی فوائد کی اگر ہم بات کریں, اخروی فوائد کی بات کریں تو کیا فرمائیں گی؟ مختصر سا قلیل سا وقت رہ گیا. جی بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. تو اس سے بڑا کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے عہد کا تم پاسداری کرو, میں تمہارے عہد کا پاسداری کروں گا, اور میرے جو ہے وہ احکامات کی جو ہے وہ تم لوگ پاسداری کرو. اور پھر سب سے بڑا فائدہ کیا ہو گیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے عہد, کیونکہ انسانوں کے ساتھ بھی جو عہد ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی کہے میں ہے, حقوق العباد بھی اللہ تعالیٰ کی ہی کہی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے حکم دیا ہوا ہے, ان کی اگر آپ پاسداری کرتے ہیں, ان کو اگر آپ لے کر چلتے ہیں اور اس کو نبھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو نبھائے گا جو قیامت کے دن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جس طریقے سے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ جو نعم جو انعام وہاں پر ملیں گی وہ ساری کی ساری آپ کے نصیب میں آئیں گی. بے شک, جزاک اللہ. دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ, مشکور ہوں, ممنون ہوں آپ دونوں کی تشریف آوری پر. بس تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرنے کا, اس پروگرام کے پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. اختتام کریں گے نعتیہ کلام پر جو کہ پیش کریں گی شمسہ خرم صاحبہ. میری جانب سے فی امان اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. نظر ایک چمن سے دو چار ہے نا, چمن بھی نثار ہے. نظر ایک چمن سے دو چار ہے نا, چمن بھی نثار ہے. عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ باہر بلبل زار ہے. بلغ العلا بکمالہ
كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله سبحان اللہ ماشاء اللہ. کوئی اور پھول کہاں کھلے نہ جگہ ہے جوشش حسن سے کوئی اور پھول کہاں کھلے نہ جگہ ہے جوشش حسن سے نہ بہار اور پہ رخ کرے کہ جھپک پلک کی تو خار ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه